कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी 2018 के अंदर काज़ी इन्वेस्टमेंट को एजाज़ हासिल हुआ था कि ओवरसीज़ ब्लॉक हमने लॉन्च किया था लंदन से, और 2018 के अंदर जब ये लॉन्च किया गया था तो इसके सर्टन स्पेसिफिक पैरामीटर्स थे जो उस वक्त हमने डिफ़ाइन किए थे, और उसी की बेस पे इसको और उन्हीं के सराउंडिंग में इसको जो है वो मार्केटिंग की गई थी। बिलाशुबा इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राह नहीं है। और इसके सर्टन पैरामीटर्स हैं। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इट्स अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ कंप्लीट सिटी, और उस वक्त भी क्लाइंट्स से ये हम बड़े एक जो है वो स्पेसिफिकली हम बड़ा उनसे जब क्वेश्चन ये आता था कि इसको कितना अच्छा डेवलप होते हुए लगेगा, तो हम ये कहते थे देखें डेवलपमेंट की दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि साइड डेवलपमेंट है और एक उस पर आबादी होना है। ऑब्वियसली सिटी की आबादी होते हुए टाइम लगता है, और उस वक्त जो हमने वो पिच रखी थी वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको कंपैरिजन करें, इसके अंदर जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो कैपिटल ग्रोथ को देखें, तो इस वर्थ वाइल के लोगों ने जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया था स्पेसिफिकली दे मेड गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी के सर्टन पॉइंट्स हैं जो इसको मुमताज़ करते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर आप उनको देखें, सबसे पहली चीज़ बेसिक चीज़ जो है वो लैंड अवेलेबिलिटी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और लैंड की कंपैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट इस वक्त 60,000 कनाल प्लस पे ये वो लैंड है जो FTHL जो उनकी होल्डिंग कंपनी है उसके नाम पे ट्रांसफर्ड है, और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि मेजॉरिटी जो ज़मीन है ये कम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और देयर आर सर्टन पैचेस, हम नॉट गोना से कि ऑल इज़ गुड। आपको पता है लैंड के मामला पाकिस्तान में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली पोठवार के अंदर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड सच अ बिग होल्डिंग इन लैंड, और बड़े बड़े ग्रुप्स इवन जो बहुत ही बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इस पे स्ट्रगल करते हैं। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी को ये एक बहुत बड़ा ऑनर जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े चंक में जो है वो लैंड होल्डिंग की हुई है, और मज़ीद उसके अंदर इजाफा हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूस उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, और लैंड अवेलेबिलिटी इनका एक बहुत सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने वो द पीरियड की है वो उनकी ब्रांड डेवलपमेंट है, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू इवेंट्स, थ्रू देयर सोशल मीडिया पार्टनर्स, थ्रू एक्सपोज, थ्रू इवेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नॉर्मली बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में वो इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट विद अ लॉन्ग टर्म विजन नहीं करते। बहुत सारे लोग इस पे शॉर्ट टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और उनको उसका प्रॉब्लम उस वक्त फेस होता है जब उसके ROIs का टाइम आता है, तो बहुत सारे डेवलपर्स इस पर मायूस हो जाते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म ब्रांड डेवलपमेंट। कैपिटल स्मार्ट सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत बड़ा एक एहसास जाता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर, और उसके रिज़ल्ट्स की वजह से आज पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एक बड़ी तादाद में लोग इस ब्रांड को जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जानते हो, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इनको NOC है साइट पे, ऑलरेडी RDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है विच इज़ फैंटास्टिक। नॉर्मली RDA से NOC लेना भी एक पाकिस्तान में हाउसिंग अथॉरिटीज़ से NOC अवेल करना एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अंदर लैंड और बाकी चीज़ों के अलावा जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर के मामलात आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू NOC देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक बहुत अच्छा एडवांटेज हासिल है कि इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल हुआ हुआ है। जारी बात है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसमें मज़ीद अप्रूवल्स की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया ऑलरेडी मज़ीद एक्सटेंशंस भी जमा करवा चुकी है, और दे आर वर्किंग ऑन इट। सो मुझे बहुत उम्मीद है कि फ़्यूचर में मज़ीद एक्सटेंशन जो NOCs की हैं, एक्सटेंशन से मुराद ये कि उसके अंदर मज़ीद एरिया भी ऐड हो जाएगा। एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज था और जो उस वक्त उनका कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंतज़ामिया का वादा भी था, वो इंटरचेंज है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि अभी तक इंटरचेंज पे काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका अप्रूवल हुआ है पाकिस्तान में। इंटरचेंज का अप्रूवल इससे पहले अगर आप देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले सिर्फ जो है अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ का देखें तो पिंडी इस्लामाबाद के रीजन में या पंजाब के रीजन में तो सिर्फ AWT को NOC मिला था इंटरचेंज के अप्रूवल का, और उन्होंने ये पेशावर मोटरवे के ऊपर है और उसका इंटरचेंज बन गया था।
اس کے بعد کیپٹل اسمارٹ سٹی ہی وہ سوسائٹی تھی اور بیچ میں لیجسلیشن بہت ساری چینجز ہوئی ہیں, بٹ دے وینٹ تھرو اٹ ٹک لاٹس آف ٹائم, بٹ ایٹ دا اینڈ دے اویل دا انٹرچینج. اب اس وقت سب لوگوں کو شدت سے انتظار ہے کہ انٹرچینج پہ کام کب شروع ہوگا, اور ایز پر آور انفارمیشن مینجمنٹ سے اس پہ بات بھی ہوئی ہے. مینجمنٹ اس ایشو کو NHA کے اتھارٹیز کے ساتھ پرسو بھی کر رہی ہے کہ جلد از جلد سائٹ پہ کام شروع کیا جائے انٹرچینج کے اوپر, بیکاز اگر انٹرچینج پر کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ریئل گیم شروع ہوگی. اس کو اتنا زیادہ برانڈ کیا گیا تھا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کو کہ جس وقت بھی اس انٹرچینج پہ کام شروع ہوا کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایک بہت بڑا جمپ آئے گا. پھر ایک اور بڑی چیز جو اس کو ممتاز کرتی ہے باقی پروجیکٹ سے وہ ہے اس کا سائز آف دا پروجیکٹ. آپ جب چھوٹی سوسائٹی یا چھوٹی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں یا 1000-2000 کنال کے اوپر پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں وچ از فنٹاسٹک, بٹ اس کے اندر ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سائز کی فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, آپ کے پاس لینڈ کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, انہوں نے جو سائٹ چوز کی اس وقت بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے. I'm not gonna say کہ اسے ایزی ٹیرین, بٹ یہ حبیب رفیق کو اعزاز جاتا ہے, ان کی پوری ٹیم کو, زاہد رفیق صاحب کو, ملک اسلم صاحب کو, مجیب صاحب کو, کہ انہوں نے جب یہ سائٹ ایلوکیٹ کی, چوز کی, تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی فوکس ہو کے سائٹ کے اوپر انہوں نے لینڈ بھی ایکوائر کیا, اور اس کے بعد جو چیز ہے انہوں نے پورے میگا سٹی کا کانسیپٹ کیا. اٹس ناٹ لائک اے ٹاؤن اور ہاؤسنگ سوسائٹی. ابھی بھی اگر آپ سائٹ کے اوپر جائیں تو آپ کو اس وقت بھی سائٹ گھومنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, اور شاید اسی کی وجہ سے حالانکہ ڈیولپمنٹ ورک اگر دیکھیں دے آر ڈوئنگ فنٹاسٹک جاب, لیکن چونکہ سائٹ اتنی بڑی ہے, اس میسو سائٹ اگر آپ دیکھتے ہیں جس طرف جاتے ہیں آپ کو اسٹل مشینز ہی مشینز نظر آتی ہیں, ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. اینڈ دیٹس بین گوئنگ آن فرام لاسٹ 2 ایئرز, اگر ہم 2.5 ایئرس سے اگر کہیں کہ فل مومنٹم فل تھروٹل کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, اور اس کے اندر کنٹینیوس ایڈیشنز ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن سائٹ اتنی بڑی ہے اور اس ہول میگا سٹی, سو ڈیفینیٹلی یہ حبیب رفیقی کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سائٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور سونر اور لیٹر آپ لوگوں کو اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کریں آپ کو بہت سارے ڈفرینسز نظر آئیں گے. ایون اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو آپ کو اب 6 کلومیٹر اگر آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے گا براؤننگ ہوئی ہے, بہت زیادہ براؤننگ ہوئی ہے. تو اگر آپ مین شہر کے اندر جائیں گے یا مین سٹی کے اندر جائیں گے, کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر, تو آپ کو فیل ہوگا کہ دیٹ واز جسٹ ٹپ آف اے آئس برگ. آپ کو پوری سائٹ گھومنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں, اور اگر آپ بعض ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر ابھی کیپٹل اسمارٹ سٹی نے پبلک کے لیے ایکسیس نہیں دی ہوئی, اگر وہ سارے بھی کریں تو شاید آپ کو پورا دن درکار ہوگا اسمارٹ سٹی کی سائٹ گھومنے کے لیے. اور یہ ساری سائٹ جو ہے کہ ایکسیسیبل بھی ہے, اور وہاں پر آپ جا بھی سکتے ہیں, وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جو فیسلٹیز ہیں جو انہوں نے ویلیو ایڈیشنز دی ہیں وہ فنٹاسٹک ہیں. نارملی پروجیکٹس اس پر اتنا فوکس نہیں کرتے, لیکن اسمارٹ سٹی نے ایک پورا سیپریٹ سے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ہے جس کو بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب بزنس ڈیولپمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لک آفٹر کرتے ہیں. انہوں نے اس پہ بہت فوکس کیا ہے, ڈفرینٹ برانڈس کو ساتھ اٹیچ کیا, جس طرح نمبل یونیورسٹی ہے, جس طرح NDU ہے, نیو ٹیک ہے, ہاسپٹلز ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو جتنے بھی برانڈس ہیں ان کو اویل کیا. شروع میں بھی آپ کو جب ٹون کیپٹل اسمارٹ سٹی اپنی سیٹ کی تھی, اگر آپ کو شاید اس وقت سے اندازہ ہو جائے, اسمارٹ سٹی نے سب سے پہلے سربانہ جورانگ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا, اور اس کے بعد ابھی کچھ اور لوگوں نے بھی سربانہ جورانگ کو انگیج کیا ہے. لیکن جس سائز کا کام سربانہ جورانگ نے کیا ہے وہاں پر, دیٹ از میسو. سربانہ جورانگ از سنگاپور بیسڈ کمپنی, ہم نے اس پہ بہت پہلے بھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں. دے آر اسپیشلائز ان اسمارٹ سٹیز, دیئر کانسیپٹ. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اسمارٹ سٹی از ناٹ لائک دے آر اسٹل ٹریولنگ ٹو فائنڈ دا نیو اپرچونیٹیز, ٹو فائنڈ نیو پارٹنرز. آپ ان کا گولف کورس دیکھیں, اس کے اندر پارٹنرز ہیں, آپ اس کی ہر فیسلٹیز کے اندر, ایون جو بنس کلیکشن ہے اس کے لیے بھی ٹیکنالوجی لائی گئی ہے. ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ان کا جو آلریڈی چھوٹے پروجیکٹ ہیں جس طرح رائل آرچرڈز ہیں, بہت ساری جب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یہ وہاں پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. جس طرح بنس کلیکشن ہے, اٹلی کی ایک کمپنی انوالو تھی, ان سے ٹیکنالوجی لائی گئی, ٹرکس لائے گئے, بنز لائی گئی, اور اسمارٹ بنز تھی, اور وہ اس وقت وہاں پر آلریڈی رائل آرچرڈ ملتان کے اندر پہلے امپلیمنٹ کی گئی. ونس اٹس اپ اینڈ رننگ دین دے ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اس کے اندر چونکہ جب بھی آپ کسی نئی ٹیکنالوجی کو لاتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کے بگس نکلتے ہیں, ان بگس کو فکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں. if I can go on for hours, there is no question about it. These are some of the things that I will think about it. Already people made early investors, جن کو early bird کہتے ہیں, they made decent money on it. There are certain issues, جس طرح بہت سارے لوگ ایگزیکٹو بلاک کے they still ask for questions. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اوورسیز پرائم بہت فاسٹ ڈیولپ ہوا ہے, اوورسیز بلاک بہت فاسٹ ڈیولپ ہوا ہے.
اور مزید بھی بلاکس پہ دڑا دڑ کام چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بلا شبہ جو ٹیم کی کمٹمنٹ ہے ان کی، جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی، کہ تھاؤزنڈس آف مشینس اگر سائٹ پہ کام کر رہی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہوں سائٹ پہ، اٹس ناٹ ایزی ٹو مینیج، اس ڈیفینیٹلی ناٹ ایزی ٹو مینیج. اور جب اس اسکیل کا پروجیکٹ آپ کر رہے ہوں تو آپ کو ڈیفینیٹلی جا کے فیل آتی ہے کہ یار دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ایوری تھنگ از گڈ. کلائنٹس، دیر آر آلویز کوشچن فرام دا کلائنٹس. ناٹ ایوری بڈی کین بی 100% سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو اگر آپ نمبرنگ وائز دیکھیں تو بلا شبہ، یا اگر آپ پاکستان میں کمپیریزن کریں تو اس وقت باقی پروجیکٹ سے ان کے کمپیریٹیو ایجز بہت زیادہ ہیں. اٹس اے فنٹاسٹک پروجیکٹ. اور ڈیفینیٹلی ونس ایک بڑی چیز جو اس وقت ہے انٹرچینج پر جو ہی اس کی ٹینڈرنگ آئی، موٹر ویسن کو ایکسیس ملی، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد دا ریئل گیم ول اسٹارٹ. اچھا، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے آنے کے بعد اس پورے ایریے کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ گروتھ ہے. آپ چکری روڈ کے کو دیکھیں یا موٹر وے کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ DHA9 آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کرنٹلی دیکھیں قرطبہ کے اندر ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس ایریے کے اندر جن کے اندر ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پر جا کر ساری کی سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو فرق بالکل واضح ہو جائے گا. اور دوسری چیز، ایک اور جو ایڈوانٹیج جو میں سمجھتا ہوں، یا ہم آپ کو اپنی انفارمیشن بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ دس اسٹل، جو جتنی انہوں نے فائلس یا جتنی ان کے پلاٹس بکے ہوئے ہیں، دس اسٹل گاٹ مچ مور لینڈ دین دیٹ. وی کین گارنٹی یو کہ یہ اسمارٹ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ان کے پاس لینڈ کا ایشو نہیں ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انفارمیشن بیس پہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تو انہوں نے بہت کم سیل کی ہوئی ہے، تو بلا شبہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو بلا شبہ یہ غلط نہیں ہوگا. سو دیر آر سرٹن پیرامیٹرز، یس دیر آر. یہ تو انویسٹمنٹ وائز اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے اسپیسیفک کویشچن کیا تھا کیپٹل اسمارٹ سٹی، بٹ اگر میں آپ کو اس ریجن کے اندر کمپیریزن کرتا ہوں، سو دے آر ایون پاکستان کے اندر ایز اے برانڈ کمپیریزن کرتا ہوں، دے آر رائٹ ایٹ دا ٹاپ. دیر از نو کویشچن اباؤٹ اٹ. دے آر رائٹ ایٹ دا ٹاپ وتھ couple of more projects, couple of more brands, they are on the top. دوسری چیز جو ایک اور جو بڑی کیپٹل اسمارٹ سٹی کو ایڈوانٹیج ہے، وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا ڈیولپمنٹ کا، وہ ان کو ایڈوانٹیج ہوا ہے. اس سے پہلے جو انہوں نے پروجیکٹس ڈیولپ کیے ہوئے تھے وہ سارے بھی بہت اچھے تھے. اور جب انہوں نے اسمارٹ سٹی شروع کیا تو انہوں نے اپنی، آئی اسٹل ریممبر دا ٹائم وین آئی وزٹڈ دا سائٹ فرسٹ ٹائم، اٹ واز، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا. بٹ اگر آپ اب سائٹ پہ جائیں تو اس فینومینل. اور میرا خیال ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ایڈمنسٹریشن کو بلا شبہ یہ بہت پازیٹیو ہے کہ انہوں نے ایک شاندار برانڈ ڈیولپ کیا. اور دیر آر سرٹن ایشوز لائک دے نیڈ ٹو مور فوکسڈ آن ڈلیوری آف اسپیشلی ایگزیکٹو بلاک کے لوگ بہت سارے کویشچن کرتے ہیں، اور آلریڈی جب ایڈمنسٹریشن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ اس پر فوکسڈ ہے، اور وہ جتنے بھی اس کے اندر کوئی گلیچز تھے ان کو فکس کر رہے ہیں. جس کا ریسنٹ ایگزامپل آپ کو ایکسیس ہے، ایگزیکٹو بلاک کی ایکسیس جو برج تھا اوورسیز پرائم سے، اس کو کنیکٹ کروایا گیا ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی اوورسیز ایگزیکٹو بلاک پر بھی فرق پڑے گا. اور ایگزیکٹو بلاک کے اندر بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جو ڈیولپمنٹ ورک ہے، نہ صرف وہ اسپیڈ اپ ہوگا بلکہ اس کے اندر بھی بہت جلد ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور اگر آپ مزید بھی کسی پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آج کا میسج تھا عمان سے فضل صاحب کا. فضل صاحب آپ کا شکریہ. لیٹس ہوپ ٹو اسٹے ان ٹچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.